مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ 7 صلیبی کلمات میں سے یسوع مسیح کا صلیب پر چوتھا کلمہ احساس تنہائی کا کلمہ۔ پاک کلام میں سے پڑھیں گے متی کی انجیل 27 باب 45 اور 46 آیت مقدسہ۔ اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یسوع مسیح کو صبح 9 بجے کے قریب صلیب دیا گیا۔ 9 سے 12 بجے تک یسوع نے پہلے 3 کلمات ادا کیے۔ جیسے ہی 12 بجتے ہیں، جب سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، تو ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا اور تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا۔ یہ اندھیرا 12 سے 3 بجے تک رہتا ہے، یعنی تمام دنیا میں جہاں جہاں اس وقت روشنی تھی وہاں تاریکی ہو گئی۔ اس واقعے سے پہلے بھی خدا نے سورج کو تھما دیا تھا، جس کا ذکر یشوع 10 باب کی 13ویں آیت میں ملتا ہے۔ اسی طرح پاک کلام میں ایک اور جگہ بھی اس طرح کا واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ پاک کلام میں سے دیکھیں گے دوسرا سلاطین 20 باب 11ویں آیت مقدسہ میں خدا نے سورج کو پیچھے لوٹا دیا تھا۔ اسی طرح کا واقعہ پاک کلام میں ایک اور جگہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، خروج 10 باب کی 21ویں آیت مقدسہ میں۔ جب خدا نے مصریوں پر آفات بھیجی تو سورج کو ان کے لیے تاریک کر دیا، اور مکاشفہ 6 باب میں لکھا ہے کہ سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا جب خداوند واپس آئے گا۔ سو جب بھی خدا چاہے وہ سورج کو روک سکتا ہے یا پھر تاریک کر سکتا ہے، تاکہ خدا اپنی مرضی پوری کرے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اندھیرا ایک طوفانی ہوا کی وجہ سے ہوا تھا، جس نے مٹی اور خاک کو ہوا میں بکھیر دیا تھا۔ کچھ کا خیال تھا کہ بہت بھاری بادل آئے تھے جنہوں نے سورج کا راستہ روک لیا تھا۔ لیکن لوکا کی انجیل 23 باب کی 45 آیت میں لکھا ہے، اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ خدا نے دن میں رات کر دی تھی۔ خدا جس نے سورج کو بنایا ہے، اس کے ساتھ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ تاریکی کیا ظاہر کرتی ہے؟ کیا خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہونے والے ظلم پر پردہ ڈال کر اس کو چھپا رہا تھا؟ کیا خدا یسوع مسیح کے زخموں سے بہنے والے خون کو چھپا رہا تھا؟ آخر اس تاریکی کا کیا مطلب تھا؟ کلام مقدس کے مطابق تاریکی خدا کے غضب اور اس کی عدالت کو ظاہر کرتی ہے۔ خدا تاریکی سے یہی دکھا رہا تھا کہ یسوع مسیح کو ہمارے گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے، اور یسوع مسیح جانتا تھا کہ یہی وجہ تھی اس کی دنیا میں آنے کی۔ وہ مرنے کے لیے ہی دنیا میں آیا تھا۔ وہ گناہ کے بغیر تھا، لیکن اس نے ہم سب کا گناہ اٹھا لیا۔ یسوع خدا کے غضب کو برداشت کر رہا تھا۔ اس پر خدا کے غضب کا پیالہ انڈیلا گیا تھا۔ یسوع کو اس وقت جن گناہوں کی سزا مل رہی تھی، وہ گناہ ہمارے گناہ تھے۔ اب جب موت سے یہ سزا ختم ہونے کا وقت تھا، مسیح کی زندگی کا اختتام ہونے والا تھا۔ یسوع مسیح زور سے چلایا، کیونکہ پچھلے کچھ گھنٹوں سے یسوع مسیح بہت تکلیف میں تھے۔ تب یسوع مسیح نے ایلی ایلی لما شبقتنی بولا، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ عزیزو، یسوع مسیح خدا کو ہمیشہ باپ کہہ کر پکارتا تھا، لیکن یہاں پہلی دفعہ اس نے خدا کہہ کر پکارا۔ بلکہ اے باپ کہہ کر پکارنا ہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ اب بھی خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔ خدا نور ہے اور اس میں کوئی تاریکی نہیں۔
خدا نے مسیح کو گناہوں کا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے چھوڑا، وہ گناہ جو ہمارے تھے اور جن کی سزا مسیح یسوع کو ملی۔ عزیزو، یسوع مسیح کی اس قربانی کو اپنی زندگی میں قبول کریں تاکہ آپ گناہ کی موجودگی کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کی نظروں سے دور نہ کر دیے جائیں۔ خدا ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔